باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کلاس 9 کے بچوں کا جو سورہ انفال کا درس اول کا حصہ جیم آیات 20 تا 28 صفحہ نمبر 7 یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 20 سے ہم سٹارٹ لیں گے، عربی ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم سمجھیں گے۔ آپ تو پیارے بچوں اس میں آپ بک کھولیں بیٹا، شاباش، اور 7 پیج نکال لیا۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے ردگردانی نہ کرو یا نافرمانی نہ کرو یا منہ نہ پھیرو۔ یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 20 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں سے خطاب کیا ہے ڈائریکٹ، اے ایمان والو۔ جبکہ ہم نے، آپ نے جب پہلا درس پڑھا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ ادھر اللہ نے آپ کو جگایا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، وہاں پہ بتایا کہ ہے ایسا ٹٹولا، ایمان رکھتے ہو، ہے ایمان آپ میں، یہاں پہ ڈائریکٹ اب اللہ نے کہہ دیا، جانچ لیا، اے ایمان والو۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں واقعہ تھا، کون سا واقعہ تھا جو میں آپ کو بیان کر چکی ہوں؟ غزوہ بدر میں مال غنیمت کی تقسیم کے دوران جو واقعہ ہوا تھا صحابہ کرام کے درمیان، اور اس مقدس جو گروہ کے درمیان ناراضگی کا جو خطرہ تھا، اس کے باعث اللہ تعالیٰ نے یہ اتاری تھی، اور کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی تقوی اختیار کرو، اس سے دشمنی دور ہو جاتی ہے اور ہدایت نصیب ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہاں نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تو اس میں مومنوں کو مخاطب کیا گیا، تو آپ نے اس میں آپ کو پہلے مومنوں کی صفات بتائی تھی کہ ایک مومن ہونے کی کیا پہچان ہے، اس میں کیا کیا صفات ہوں گی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے، یعنی وہ کوئی گناہ کا ارادہ کر بھی رہا ہو تو اس حال میں اسے اللہ کی یاد آ گئی اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا، یعنی اس کے دل میں خوف موجود تھا، تب ڈرا۔ ٹھیک ہے، پھر اور کیا تھا؟ ایمان میں ترقی تھی، اللہ کا توکل، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ساری صفات تھیں۔ اس سے اگلی آیت پہ آئیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں یہ نہیں سنتے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں مراد ان لوگوں سے ہے جو منافقین ہیں اور مشرکین ہیں، جو کہ قرآن سنتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں اور ظاہر میں اعتقاد اور عمل کے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر حقیقت عقیدہ اور عمل سے خالی ہیں۔ قرآن کی آیات کانوں سے سن تو لیتے ہیں مگر کبھی بھی سمجھنے اور غور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت انہوں نے کچھ نہیں سنا ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس غور و فکر اور سمجھ سے دونوں محروم ہیں، اس لیے ان کا سننا نہ سننے کے برابر ہے، اور مسلمانوں کو ان ہی باتوں سے منع فرمایا گیا۔ تو کیا بچوں غور کریں، آپ جب قرآن سنتے ہیں تو وہی کیفیت ہے نا؟ سمجھنے کی کوشش کیا آپ نے کبھی کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو اللہ کا میسج ہے کتنا سمجھا آپ نے؟ جب سمجھیں گے تو کیفیت طاری ہوگی، دل میں اترے گا اور عمل میں ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل بات۔
اس سے اگلی آیت پہ آپ آ جائیں تو انا شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اس میں ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. شر الدواب کا کیا مطلب ہے؟ شر الدواب کا مطلب ہے بدترین قسم کے جاندار. یہاں ان لوگوں کی شدید عظمت کی گئی ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ جو حق بات کو یعنی سچی بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے اور نہ اس کو قبول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن میں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا. سب سے بدترین جاندار اللہ کے نزدیک یہی ہیں جو حق بات کو سننے سے بہرے ہوتے ہیں اور قبول کرنے سے گونگے ہوتے ہیں. پھر بھی دیکھ لیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو گونگے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ عقل تو ہوتی ہے. وہ اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں اور دوسرے اس کی بات سمجھ لیتے ہیں. جبکہ یہ لوگ اس قدر بہرے گونگے ہو چکے ہیں حق بات سے، اس قدر ان کی عقل معاف ہو گئی ہے کہ ان کے سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں. جب انسان چونکہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنی کوشش اور عمل سے جدوجہد کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ افضل ہو جایا کرتا ہے. لیکن اگر اس نے اطاعت حق سے منہ موڑ لیا، کون اطاعت حق کیا ہے یہاں پہ آپ جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں اور جو بار بار آپ کو قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات، اطیع اللہ و رسولہ، جو بار بار قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہے حق بات. تو اس سے یہ اطاعت حق یعنی سچ بات پہ چل پڑنا، سچے راستے پہ. تو جس نے اس سچے راستے سے منہ موڑا تو وہ کیسے ہوئے؟ وہ ان منافقین جیسے ہو گئے، وہ ان یہودیوں کی طرح ہو گئے، وہ ان نصارہ کی طرح ہو گئے، مشرکین کی طرح ہیں چونکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. سب کچھ ان کو دنیا میں بس مل رہا ہے اور وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے نا، آخرت پر ایمان نہیں ہے. آیت نمبر 4 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کر لو. جب کہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. اس میں آپ کو بیٹا یحییکم، اس میں جو بات کی گئی ہے نا، اس میں ایسی چیزوں کی طرف ہے جس سے تمہیں زندگی ملے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کن چیزوں سے ہمیں زندگی مل سکتی ہے؟ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہوئے. تو یہاں اسے مطلب یہی لیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں اور اس پر عمل کریں، اور اسی میں ہماری زندگی ہے. یعنی اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ اور رسول کی بات مان لیں اور اس پر عمل کر لیں. اب یہاں پہ اس میں ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان، اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کا اپنے بندے سے نہایت قریب ہونا بتایا گیا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی خاص تصرف میں رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہنچ میں، جب اللہ کے قبضے میں. جب کہ وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی آڑ کر دیتا ہے. اور جب کسی کی بدبختی مقصد ہوتی ہے تو اچھائیوں اور اس کے درمیان آڑ کر جاتی ہے. اس لیے وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں یہ مانگا کرتے تھے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. کیا زبردست، یہ دل سے، یہ دل کی کیفیت سے یہ دعا مانگیں انتہائی عاجزی سے. پھر اس کا اثر دیکھیے. اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل میں ہمیں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور اس فرصت کو، وقت کو غنیمت جان کر فوراً
جو اچھائی کا ارادہ ہے فوراً کر گزریں. معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ اور امنگ باقی رہے نہ رہے. یہ ساری